صدر مملکت آصف علی زرداری نے 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن قربانی، جرت اور اتحاد کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں قوم کی فتح تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ صدر نے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جواب حکمت اور قوت سے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور یہ کامیابی دنیا میں پاکستان کے مقام کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون و انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے مارکہ حق مسلح افواج اور قوم کی قربانیوں کو قابل فخر قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی تجویز موجود نہیں۔ یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان کی آزادی اتحاد، عزم اور قانون کی حکمرانی کا نتیجہ ہے، اور اس کی حفاظت جرت، نظم و ضبط اور قومی اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالا گیا ہے، اور قوم کو اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے کو برقرار رکھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مارکہ حق کی علامت ہے اور آزادی کی قدر اتحاد اور خدمت سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت ہر شہری کو معیاری طبی سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر صحت نے شہداء اور قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی یافتہ، صحت مند اور خوشحال بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بین الاقوامی ادارے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ درجہ بندی میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاشی ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CAA2 سے بہتر ہو کر CAA1 پر آنا خوش آئند ہے، اور یہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی درست سمت کا مظہر ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومتی ٹیم اس ریٹنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھرپور محنت جاری رکھے گی تاکہ ملک کی معیشت کو مستحکم اور مضبوط بنایا جا سکے۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے سفیر خاضر فرہادوف نے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات کو دونوں ممالک کے مفاد میں مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت، معیشت اور علاقائی رابطہ کاری کو فروغ دینا ناگزیر ہے، اور براہ راست فضائی رابطے تجارتی اور عوامی تعلقات کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ آصف علی زرداری نے آذربائیجان اور آرمینیا کے تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس خطے میں دیر پا استحکام اور خوشحالی کی ضمانت قرار دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور پرامن ذرائع پر یقین رکھتا ہے۔ ملک بھر میں آج 78واں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ رواں سال کو مارکہ حق کی عظیم فتح سے منسوب کیا گیا ہے۔ رات 12 بجتے ہی شہروں میں آتش بازی، ریلیاں، ثقافتی شوز اور ملی نغموں کے ساتھ جشن کا آغاز ہوا۔ سڑکیں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا، اور مساجد میں ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سرکاری اور نجی عمارتیں اور شاہراہیں برقی کمکموں سے سجائی گئیں۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی اور سیاسی و سماجی شخصیات کی حاضری ہوئی۔ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی نمائش کا انعقاد کیا گیا، اور قوم نے دشمن کی کسی بھی جارحیت کا متحد ہو کر جواب دینے کا عزم دہرایا، جبکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانی بھی خصوصی تقریبات کے ذریعے یوم آزادی منا رہے ہیں۔ پاکستان ہمیں بے شمار قربانیوں اور طویل جدوجہد کے بعد حاصل ہوا۔ آئیے 1947 سے 2025 تک کے پاکستان کے سفر پر مبنی ایک مختصر ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں۔ 14 اگست 1947 صرف ایک تاریخ نہیں، ایک زخم تھا، ایک انتقام تھا، ایک امید تھی جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے خون بہایا۔ پاکستان کسی نے تحفے میں نہیں دیا تھا، اسے چھین کر لیا گیا تھا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسی قوم کو روشنی دکھائی جو اندھیروں میں گم تھی۔ ان کا پیغام صاف تھا، مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا قیام۔ پاکستان اسلام کا نام لے کر بنا اور انسانیت کا پیغام لے کر اٹھا۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ مگر آزادی کے ساتھ ہی آئی بھوک، بے روزگاری اور انتہائی کٹھن حالات، لیکن اس قوم نے کبھی ہار نہ مانی۔
अर्ज़ पाकिस्तान की मिट्टी को खून से सेंचा गया और नए सपने उगाए गए। आज का पाकिस्तान एक उड़ती हुई परवाज है, एक जुनून है, एक मिल्लत है। स्पोर्ट्स की फील्ड हो या टेक्नोलॉजी, मोटरवेज हो या स्पेस रिसर्च, पाकिस्तान ने हर मैदान में साबित किया कि ये कौम किसी से कम नहीं। और असल कुव्वत हमारी नई नस्ल है, जिनके हाथ में है ये परचम और जिनके दिल में है जीत का जज्बा। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक ईमान है, एक कहानी है उन फातिहीन की जो जीत कर भी रोए और उन बहादुरों की जो मुस्कुराते हुए शहीद हुए। There is no power on earth that can undo Pakistan. आज का दिन उन सब कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आज का दिन आजादी को मनाने का दिन है। आज का दिन यौम आजादी का दिन है और आज का दिन पाकिस्तान जिंदाबाद का दिन है।